حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی کہ جب ایک انگریز آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا تو آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا اور اس انگریز کے سامنے ایک ایسی کرامت کو آپ نے ظاہر فرمایا کہ اس سے پہلے اس نے ایسی کرامت اور ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا، اور آپ سے امید ہے کہ آپ نے بھی یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، اور جس کرامت کو دیکھ کر یہ انگریز کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اس کلپ میں اور اس کرامت اعلیٰ حضرت کو ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں، تحریر ہیں، لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ دو انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ علماء امتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں، اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا۔ اس وقت دور درخت پر دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا۔ میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں، وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں۔ آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چل۔ دوسری کہہ رہی ہے نہیں، کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹے کے چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی، تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی، بندوق ماری یا تیر مارا، جو بھی مارا، چڑیاں زمین پر آ کر گر گئی۔ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا۔ اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے، تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جانوروں کی بولیاں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے چڑیا کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو بتایا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے ولی دور رہ کر ایک پرندے کی بھاشا کو، اس کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، تو جو ان کے دربار میں ان کے مزار پر دعا کرنے جاتے ہیں ان کے عاشق، تو حضرات گرامی وہ ہمارے دل کی حالات کو کیسے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت جسے دیکھ کر ایک انگریز مسلمان ہوا، تو انہی کرامتوں کے ذریعے سے بہت سے اللہ کے ولی جب کرامت دکھاتے ہیں تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام لوگ اللہ کے ولیوں سے دل سے دعا کریں۔ جب وہ پرندوں کی بھاشا سمجھ سکتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی بھی بھاشا اور ہمارے دل کی بھی بات کو سمجھتے ہیں۔ بس ہمیں دل میں یقین کامل ہونا چاہیے، جب ہم بھی دعا کریں ان کے وسیلے سے تو یہ دل میں ہونا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ ہم ان کی وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو یقین کامل دل میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ضرور فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔